سومی کوی ایک بڑے سے گھنے درخت پر رہتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا درخت کے پتوں کا رنگ بدلنے لگا۔ ارے یہ میرے درختوں کے پتوں کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کیا بات ہے، یہ تو بہت اچھے سبز رنگ کے تھے، اب یہ آہستہ آہستہ پیلے پڑ رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں بعد یہ نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لگتا ہے مجھے اب یہ درخت چھوڑ کر کسی دوسرے درخت پر جا کر اپنا گھونسلہ بنانا ہوگا۔ لگتا ہے میرا درخت بہت بیمار ہو چکا ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے۔ سومی کوی نیا گھونسلہ بنانے کے ارادے سے جنگل میں دوسرا درخت ڈھونڈنے لگی، لیکن جب وہ جنگل میں گھومتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ اسی طرح سبھی پتے زمین پر ہیں اور مرجھائے ہوئے ہیں۔ ارے یہ کون سی بیماری ہمارے جنگل کو لگ گئی ہے؟ ہر درخت اسی طرح سوکھا ہوا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہوتا جا رہا ہے؟ سبھی درخت خالی خالی لگ رہے ہیں، ذرا بھی ہریالی نہیں ہے۔ تبھی وہ کالو کوے کے پاس گئی۔ کوے بھیا، تمہارا درخت بھی بیمار ہے کیا؟ کیا کہا؟ درخت بیمار ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سومی بہن؟ ہاں بھیا، بیمار ہی تو ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، سارے پتے نیچے گر چکے ہیں، مرجھا چکے ہیں۔ اب ہم درخت پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھا یہ بات ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ یہ موسم بدلنے کی نشانی ہے۔ جیسے ہی پتے ٹوٹتے ہیں ویسے ہی نئے نئے پتے اس درخت پر آئیں گے، اور اس درخت پر ہی نہیں، جنگل کے سب درختوں پر آنے والے ہیں، اور پھر تمہارا اور میرا درخت اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی بیماری نہیں، یہ درختوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ درختوں کے پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے نئے پتے آتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سمجھانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہمارا جنگل پھر سے نیا اور خوبصورت ہو جائے گا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ سومی کوی کو یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے پرانے گھر پر چلی گئی۔ ایک جنگل میں ایک طوطا رہتا تھا جسے اڑنا نہیں آتا تھا، اڑنے سے بہت ڈرتا تھا۔ سب طوطے اس سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پاس ہی میں ایک شرارتی چڑیا رہتی تھی، وہ ہمیشہ طوطے کو چڑھاتی رہتی۔ تم کتنے ڈرپوک ہو، کیسے ہو تم؟ تمہیں اڑنا بھی نہیں آتا؟ طوطا چپ چاپ چڑیا کی بات سنتا رہتا۔ چڑیا روز اسے پریشان کرتی۔ طوطا روز جھاڑیوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن بلی نے طوطے کو دیکھا، تب بلی نے کہا، دوست طوطے، کیا ہوا تمہیں؟ تم یہاں کس لیے چھپے ہو؟ تم تو اڑ سکتے ہو، تم یہاں جھاڑیوں میں کیا کر رہے ہو؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ مانو بھاجی، پاس ہی میں ایک شرارتی چڑیا مجھے پریشان کر رہی ہے، میں اس سے چھپ کر بیٹھا ہوں۔ بلی نے طوطے کو سمجھاتے ہوئے کہا، طوطے بھیا، تم کب تک اس چڑیا سے ڈر کر یہاں جھاڑیوں میں چھپے رہو گے؟ ٹھیک ہے باجی، میں اڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر سچ کہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا طوطے، ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پر دیے ہیں، تمہاری مدد کریں گے، اڑنے کی کوشش کرو دوست۔ طوطا اڑنے کی کوشش کرنے لگا اور نیچے گر جاتا۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر وہ اسی طرح گرتا رہا، مگر کچھ دیر کے بعد وہ اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اونچی اڑان بھی اڑنے لگا۔ اسے بہت خوشی ہوئی اور وہ خود سے کہنے لگا، ارے میں تو اڑ سکتا ہوں، میں تو ایسے ہی ڈرتا تھا اور آج بلی کے مشورے کی وجہ سے میں اڑ رہا ہوں۔ اسی نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، وہ میری سب سے اچھی دوست ہے۔ چڑیا نے جب طوطے کو اڑتا ہوا دیکھا پھر اس نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا۔ طوطا اور بلی بیسٹ فرینڈ بن گئے اور روز ایک دوسرے سے ملتے اور بہت خوش رہتے۔ طوطے کو بھی کبھی کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ مزے سے بغیر ڈر کے اپنے بل پر جیت پا کر جینے لگا۔ پیارے دوستو، سٹوری کیسی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔